دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت کی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی جسٹس ریٹائرڈ چودھری غلام حسین کی بھی ہے۔ آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری پیدائش ایک گاؤں میں ہوئی تھی جس کا نام لامبڑے ہے اور جو مرید کے سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ اب تو کنیکٹڈ بائی سیالکوٹ موٹر وے بھی ہے، لیکن اس زمانے میں آمد و رفت کا بہت دشوار تھی۔ میری تعلیم تو ہوئی تھی 4تھی جماعت تک گاؤں میں ہی، تو پھر میں چلا گیا بدو ملی، 5ویں جماعت میں نے وہاں پڑھی، تو 6ٹھی آ کر پھر لاہور میں اسلامیہ وطن اسلامیہ ہائی اسکول برانڈر تھروڈ لاہور تھا، اس میں پڑھی جو انجمن حمایت اسلام کا تھا، تو وہاں 10ویں تک وہاں پڑھا، تو اسلامی ماحول تھا اس میں ہم نے پڑھا۔ پھر FC کالج میں چلا گیا تھا، وہاں لڑکے ہندو سکھ بھی تھے، ان کے ساتھ مل کر پڑھا۔ پہلے تو ہمارے دوست تھے سب، لیکن جب یہ افراتفری پیدا ہوئی اور ہندو مسلم فسادات ہو گئے تو سبھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ میں اس وقت تک شاید چلا گیا ہوا تھا لا کالج میں، تو میری رہائش تھی رائل پارک میکلوڈ روڈ کے پاس، تو وہاں رہتے تھے۔ ہمارے مکان کے بالکل سامنے ہاسٹل تھا سکھ لڑکوں کا، تو ہم دیکھا کرتے تھے وہ تلوار لے کر اس طرح کر کے پھیرا کرتے تھے، تو ہمیں ان سے خطرہ تو محسوس ہوتا تھا، لیکن نوجوانی تھی پوری، اتنا ڈر نہیں آتا تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا ہم جلدی سے نیچے سے دروازہ بند کر لیں گے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہم وہیں ڈرے رہے، لیکن میرا ایک رشتہ دار آیا، وہ ٹنگا لا کر آیا اور مسلمان علاقوں میں سے گزار کر آیا احتیاط کے ساتھ، اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ تو وہاں سے بھی نکلنا ضروری تھا کیونکہ لاہور کے حالات اچھے نہیں تھے، سمجھا گاؤں تو محفوظ ہے، تو ایک ٹیکسی لی، ٹیکسی پر چڑھ کر گاؤں چلے گئے۔ تو وہاں خیال یہ تھا کہ شہروں میں لوگ فساد کریں گے، دیہات میں تو نہیں آئے گا، لیکن چلتے چلتے دیہات میں بھی یہ پہنچ گیا فسادات، وہاں بھی لوگ نظریں بدل گئے۔ ایک عیسائی آیا، اس نے کہا کہ مائی ورک نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، اس کے گھر والے مر گئے ہوئے ہیں، وہ اکیلی رہ گئی ہوئی ہے اور اس نے پناہ لی ہوئی ہے ہم عیسائیوں کے گھر میں۔ تو وہ کہتی تھی کہ میں رات کو آ جاؤں گی باہر جہاں درختوں کا جھنڈ ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مل کر آپ اگر گھوڑی بھیج دیں اور ساتھ ایک آدمی کو مسلح، تو ساتھ کوئی اپنے مسلمانوں والی چادر بھیج دیں، تو میں اس پر آپ کے گھر میں آ کر پناہ لینا چاہتی ہوں۔ میں نے والدہ کے ساتھ مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ اس کو بچا لو، جانیں بچانا اچھا ہے۔ رات کے وقت میں نے ایک آدمی بھیجا تھا، اس کے ساتھ وہ آ گئی، تو اس کو ہم نے پناہ دے دی۔ گاؤں میں 3 تھے سارے، ایک سکھ تھا اور 2 ہندو تھے دکاندار، اور کوئی نہیں تھا ہندو سکھ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ مسلمان کر لیں۔ میں نے چلو ہم مسلمان کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے دل سے چاہتے ہیں تو، ورنہ مجبوری کو نہیں ہے، حفاظت ہم آپ کی کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا جی ہمارا دل نہیں ٹھہرتا اس لیے ہمیں کر دو۔ ہم نے کہا چلو پھر۔ انہوں نے اپنا نام خوشحال سنگھ سے خوشی محمد رکھ لیا اور نمازیں وغیرہ بھی پڑھنے لگ پڑے۔ تو ہمارا کاروبار تھا مرید کے میں اکٹھا، آڑت کی دکان تھی ہمارا، اور ٹپیالہ دوست محمد ایک گاؤں ہے وہاں کا تھا ایک پورن چند دلی چلا گیا تھا۔ وہ پورن چند کی بیوی جو تھی اس کا پیغام آیا
کہ میری یہاں جان تو محفوظ ہے لیکن عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے بھی وہاں بلا لو اور مجھے پناہ دے دو۔ تو میں نے اسی طرح ایک آدمی بھیجا جو اس کو رات کو گھوڑی پر سوار کر کے لے آیا۔ ٹرک گیا، ان کا سامان بھی انہوں نے لاد دیا، ان کو بھی بٹھا دیا، واپس چلے گئے۔ دلی سے مجھے اس کا خط آیا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں پٹواری کا، اللہ آپ کو وزیر بنائے۔ اللہ نے مجھے وزیر تو نہ بنایا لیکن جج بنا دیا۔ خیر، ہم نے جو تھے گنڈے ادھر کے انہوں نے بہت ظلم کیا، لیکن جو شریف آدمی ادھر بھی تھے انہوں نے بھی پناہ دی، جو شریف آدمی ادھر تھے انہوں نے بھی لوگوں کو بچایا۔ میں تو لوکل ہوں، میری فیملی یہاں 300 سال سے اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ میرا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا نواب، وہ ریاست پٹیالہ سے آیا تھا، قافلے کے ساتھ آیا، تو وہ بتاتا تھا کہ ہم بھوکے تھے لیکن کھاتے نہیں تھے، پانی نہیں پیتے تھے کنوؤں سے کیونکہ ان میں زہر ملا دیا گیا ہوا تھا۔ تو اس حال میں پھر بھی ان پر حملہ ہو گیا تو اس کی ماں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، وہ وہاں ڈوب کر مر گئی، باقی گھر والے سارے قتل ہو گئے، وہ اکیلا ہی رہ گیا اور لاشوں کے نیچے کیونکہ یہ آ گیا ہوا تھا۔ جب اٹھا تو پتہ نہیں کس طرح ادھر آ گیا۔ چودھری محمد انور ایک سیشن جج تھے، وہ ٹرین سے آئے دلی سے، سول جج تھے۔ تو جب ٹرین ایک اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو حملہ آ گیا، اس کے ساری فیملی کو، بیٹوں کو، بیوی کو، بیٹیوں کو، سب کو پکڑ کر لے گئے اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ اسی طرح کے واقعات ادھر بھی ہوتے رہے، اسی طرح کے واقعات ادھر بھی ہوتے رہے اور سب ٹریجک تھے۔ ایسے ہیں کہ آدمی اگر ساری باتیں سنے اور کہے تو رونا آ جاتا ہے۔ ایک چودھری سردار محمد تھے آئی جی، انہوں نے لکھا ہے اپنی بایوگرافی میں کہ میں نے اور میری ماں نے، بارش ہو رہی تھی، ایک درخت کے نیچے رات کاٹی، خبر آئی تھی کہ رات کو انہوں نے حملہ کرنا ہے گاؤں پر، تو ہم نے کہا گاؤں سے باہر جا کر وہاں ہم وقت کاٹ لیتے ہیں۔ تو پھر اگلے دن اپنی والدہ کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ٹرین پر چڑھ کر لاہور آ رہے تھے، راستے میں ایک اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہوئی تو ہم نے دیکھا 2 فوجی آ رہے ہیں اور ان کے پاس رائفلیں ہیں۔ ہم نے کہا اگر یہ انڈین ہوئے تو ہمیں مار دیں گے، ہم تو موت کے لیے تیار تھے، لیکن وہ بلوچ ریجمنٹ کے نکلے اور وہ ہمیں حفاظت سے ادھر لے آئے۔ ایک لڑکے کا جب نکاح پڑھنے لگا مولوی، اور مولوی نے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تو اس نے کہا باپ کا نام کا تو پتہ نہیں، ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ماں کو پوچھا کہ ماں نے بھی کہا مجھے بھی پتہ نہیں تمہارے باپ کا نام کا کیا ہے۔ وہ کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم کو میں نے پالا ہے، پیدائش نہیں ہو تم میرے گھر کی۔ جب قافلہ آ رہا تھا اس میں تمہاری ماں بھی تھی اور میں بھی تھی، سارے قافلے کو جتنے کو وہ قتل کر سکتے کر گئے، کچھ کو زخمی چھوڑ گئے۔ تو کشتوں کے جو پشتے لگے ہوئے تھے اس کے نیچے سے تم کو میں نے نکالا اور میں نے تم کو پاکستان لے آئی اپنا بیٹا بنا کر۔ میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں اب تک، اب بتاتی ہوں کہ یہ بات۔ دیکھیے یہ کتنی ٹریجک بات ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون، ماں کون تھی، کہاں کے رہنے والے تھے۔ ایک آدمی تھا ہمارا سیشن جج تھا، اس کا نام تھا چودھری محمد انور۔ چودھری محمد انور دلی میں لگا ہوا تھا سول جج۔ اس نے جب وہاں سے چلا ٹرین میں فیملی کو لے کر تو راستے میں ٹرین روک لی فسادیوں نے، اور اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو بھی لے گئے، بیٹیوں کو لے گئے، بیٹوں کو لے گئے اور جا کر انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ اس کا حال تھا۔ اور وہ جب واپس پاکستان میں پہنچا تو اتنا اس کو صدمہ پہنچا ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش واس قائم رکھنے کے لیے اپنے ساتھ ایک کامیڈین کو رکھا کرتا تھا۔ اس کا نام تو مجھے بھول گیا ہے کامیڈین کا، لیکن اس کا ہے فلم میں کہتا تھا لو بولو لو بولو، وہ اس طرح تھا، اس کا دل بہلاتا رہے اس لیے وہ اس کو رکھتا تھا۔ پھر اخیر میں اس نے شادی بھی کر لی اور زندگی کے دن کاٹ لیے، لیکن بہت اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی وہ بھول نہیں سکا تھا۔ آپ یہ سننا چاہیں گے کہ پاکستان کیسے بنا، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے خیال پاکستان پیدا ہوا تھا اور خواب پاکستان بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد قرارداد پاکستان ہوئی تھی۔ خیال جو تھا پاکستان کا، یہ سب سے پہلے یہ مسلمہ بات ہے کہ
سب سے پہلے اسلامیہ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ چودھری رحمت علی کو آیا تھا، جو ہوشیارپور ضلع کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور کسان کا بیٹا تھا۔ وہ جب پہنچا کیمبرج یونیورسٹی میں تو وہاں بھی اس نے اس آئیڈیا کو بہت پراپیگیٹ کیا، اس کو جو فروغ ملا اس کے آئیڈیا کو، وہ 1930 سے لے کر 1932 میں جو لنڈن میں ہوئی تھی گول میز کانفرنسیں، ان کے دوران ہوا تھا۔ اس نے ایک پیمفلٹ شائع کیا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں۔ تو اس نے اس پیمفلٹ کو بہت تقسیم کیا، جتنے مسلمان مندوبین گئے ہوئے تھے، اور ان میں علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، ان کو سب کو دیا، اور انگریزوں کو جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان کو دیا، ان کے وزیروں کو دیا، اور مسلمان جو لیڈر تھے ان پر زور دیا کہ آپ پاکستان کی ڈیمانڈ کریں ایز اے این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ علامہ نے اس کے کام کو اپریشیٹ کیا اور ایک شعر لکھا اپنے ہاتھ سے، میں نے اس کی فوٹو دیکھی بھی ہے، ماہنامہ گجر گزٹ میں چھپی تھی، اس پر ان کے دستخط بھی ہیں، اور شعر میں پورا نام چودھری رحمت علی لکھا ہوا تھا۔ اس کے کام کو اپریشیٹ کیا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ الٹیمیٹ ہوگا ہمارا ایم۔ تو اب جو چودھری رحمت علی تھا وہ تو تھا ایک مفکر اور مبلغ، اس کو ایک آئیڈیا تھا، اس کو سوچ لیا تھا اور اس کی اشاعت کرتا رہا بیرون ملک رہ کر۔ جب قرارداد پاس ہوئی تھی، میں ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور کم عمر کا تھا، تو والد صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں بھیڑ میں نہ جاؤں، لیکن وہ خود گئے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے، تو وہاں یہ پاس ہوئی تھی قرارداد میری آنکھوں کے سامنے۔ قرارداد کا جو یہ متن تھا اس پر ہمیں بہت خوشی ہوئی، مسلمانوں میں جوش جذبہ تھا، اور یہ ایک ان کا ایک مرحلہ تھا جس پر آگے بڑھے۔ جو کانگریس کا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا موقف کہ پاکستان بھارت کے ٹکڑے کرنا ایسے ہے جیسے گو ماتا کے ٹکڑے کریں، تو ہم نے کہا گو ماتا کے بھی ٹکڑے ہوں تو بھارت کے ٹکڑے ضرور ہوں گے۔ تو ادھر سے نعرہ یہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور یہ بھی تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور بعد میں یہ بھی شامل ہو گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ نعرہ لگا تو یہ فیصلہ کون تھا، یہ نعرہ جو تھا عوام کو بہت سمجھ میں آ گیا۔ جب صوبوں کی سرحدیں قائم کرنی تھی، اس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا تھا کہ باؤنڈری کمیشن مقرر ہوگا، اور اس کے 2 مسلمان ہوں گے اور 2 غیر مسلم ممبر، اور چیئرمین ہوگا ریڈیکلف۔ اس کو صرف 15 دن دیے گئے تھے، 15 دن کے اندر لازماً ایوارڈ دے دو جیسا مرضی ہے۔ تو اس نے بیچارے نے پروٹیسٹ تو کیا، لیکن 15 دن سے بھی پہلے اس نے اپنا ایوارڈ دے دیا۔ ماؤنٹ بیٹن کو چاہیے تھا اس پر فیصلہ کرتا، اعلان کر دیتا، اس نے اس کو خفیہ رکھا، بالکل کسی کو ہوا نہیں لگنے دی، نہ کسی آفیشل کو نہ کسی لیڈر کو، اپنے سوا کسی کو نہیں دکھایا۔ اس عرصے میں وہ اس نے ایک تو پہلے ہی ایوارڈ انفلوئنس ڈال کر ہندوستان کے حق میں کروایا تھا، دوسرا پھر اس کو بدلوا کر پھر مزید اس کے ان کے حق میں کر دیا، اور وہ بالکل بددیانتی پر مبنی تھا۔ یہ جو ہے نہرو، اس کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے اس کے آنے سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے انہیں رشوت بھی دی کہ ہم تمہیں گورنر جنرل رکھیں گے یا وائسرائے رکھیں گے آپ کی آزادی کے بعد بھی، تو وہ ان کے ہاتھ بک گیا ہوا تھا۔ تو اس نے ایوارڈ اس قسم کا لایا کہ فیروز پور جو ضلع ہے اس کی تحصیل فیروز پور اور زیرہ وہ بھی انڈیا کو دے دی، حالانکہ وہ مسلمان میجارٹی کا تھیں دونوں تحصیلیں، اور امرتسر کی تحصیل اجنالہ وہ بھی، اس میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ بھی انہیں کو دلا دی، اور ضلع گرداسپور کی تحصیل گرداسپور اور وہاں کی تحصیل بٹالہ وہ بھی ان کو دے دی۔ اور مقصد کیا تھا کہ انڈیا کو کشمیر کے ساتھ کس طرح ملا دیا جائے اور وہ کشمیر کو اپنا بنا سکے حصہ۔ یہ بددیانتی تھی۔ بادل نخواستہ پاکستان کو ماننا پڑا۔ جو پاکستان جو لینا چاہتے تھے قائد اعظم وہ اور طرح کا تھا، جو ملا وہ اور طرح کا تھا۔
یہ گردش زمانہ کا اثر تھا۔ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد انڈیا نے بہت زیادہ ناانصافیاں کی۔ ایک تو یہ کیا کہ جو ریاستوں کا متعلق طے یہ ہوا تھا کہ جہاں وہ جانا چاہیں وہ ادھر جائیں، تو کشمیر وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ حیدرآباد دکن وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے عثمانستان والے، ان پر بھی جرگار کر دی گئی اور جبراً ان کو اپنے نیچے لے آئے۔ اور جونا گڑھ کی ریاست کو بھی انہوں نے کر لیا۔ یہ انڈیا کی بہت ناانصافی تھی۔ ایک مسئلہ اس نے دریاؤں کا بھی کیا، پانی کی جو بانٹ تھی وہ بھی ہمیں بہت نقصان تھی، اور ہمیں پھر بنانا پڑا وہ انڈس پروجیکٹ۔ اور مالیات میں جتنے کروڑ ہمیں دینے تھے ان کا عشر نشیر بھی نہ ہمیں دیا، فنڈز ہمارے کو نہ دیے۔ جو ملٹری کا ساز و سامان تھا وہ بھی نہ دیا، بلکہ ہمارے بارڈر پر انہوں نے فوج اکٹھی کر دی، جس کے جواب میں لیاقت علی خان نے مکہ دکھایا۔ وہ مکہ یاد ہے لوگوں کو۔ ہماری طاقت تو تھی نہیں، فوج سامان نہیں تھا، فوج تھی لیکن فوج کا سامان نہیں تھا، ہم لڑ نہیں سکتے، ہمیں ضرورت تھی، فائنانس کچھ نہیں تھا، اتنا ہمارے لیے بجٹ بنانا مشکل تھا۔ تو نواب صاحب بہاولپور جو تھے، ان کے عطیہ جو انہوں نے دیا اس سے ہمارا بجٹ بنا تھا پہلے سال کا۔ لالا لاجپت رائے نے جو 1922 میں مرا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں کا علاقہ ہے ناردرن انڈیا میں اور مسلمان اسٹیٹس کے پڑوس میں ہے، وہ اگر علیحدہ ہو جائے تو یہ بات مناسب ہوگی۔ تو یہ بھی اچھی بات تھی کہ کم از کم ایک کانگریس لیڈر تو اس وقت بھی مان گیا تھا 1922 سے پہلے، کیونکہ 1922 میں تو اس کی اپنی ڈیتھ ہو گئی۔ قرارداد میں اس کی مخالفت انہوں نے بہت کی۔ تو اب سوال ہے کہ اس کی کس گراؤنڈ پر اس کا جواز کیا تھا؟ جواز جو تھا کہ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، خود اختیاری کا حق۔ تو اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ پیسفلی ہم ڈیمانڈ کریں گے، اسمبلیوں میں جائیں گے اور ہم اس کو پیسفلی اچیو کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سی پارٹیاں تھیں جنہوں نے مخالفت کی اور کون کون سی تھیں جنہوں نے حمایت کی۔ حمایت کرنے والوں میں تو اور اسپوکس مین جو تھے وہ تھے قائد اعظم اور لیاقت علی خان، جو صدر تھے اور سیکرٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے۔ تو ادھر سے مخالفت کر رہا تھا کے ایم گاندھی اور عبدالغفار خان سرحدی گاندھی۔ احراریوں نے بہت ہمیں نقصان دیا۔ احراری بھی عسکری پارٹی تھی، اور جو تھے خاکسار وہ بھی عسکری ایک جماعت تھی۔ احراری کلہاڑیاں کندھے پر رکھ کر پریڈ کرتے تھے اور خاکسار بیلچے۔ تو احراریوں نے، ان میں ایک لیڈر تھا، اس کا نام تھا مولانا اظہر علی مظہر، اور مسلم لیگی کہتے تھے کہ یہ ہے مولانا ادھر علی ادھر نے۔ اور احراری جو تھے انہوں نے قائد اعظم کے متعلق یہ تہمت لگائی کہ اس نے پارسن کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ نہ تمیز کی کہ وہ پارسن تھا، وہ نسلن ہے یا مذہب کے لحاظ سے۔ تو وہ تھی رتن بائی، ان کا نام تھا، وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کا نام مریم بائی رکھا گیا تھا۔ میں نے دیکھی ہے انٹرنیٹ پر فوٹو اس نکاح نامے کی جو ان کا ہوا تھا، اس میں دستخط ہیں بہت بڑے مسلمان زعماء کے۔ تو وہ بالکل اسلامی طریقے سے کی گئی۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ جب انگریزی میں بھی تقریر کرتے ہیں تو مسلمان چپ کر کے سنتے رہتے تھے، بالکل ادب کے ساتھ۔ ہاں، لاکھوں کا مجمع ہو تو کوئی نہیں بولتا تھا، سمجھ آئے انگریزی کی یا نہ آئے سنتے رہتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے یہ تو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارا یہ لیڈر جو ہے یہ بک نہیں سکتا۔ اور یہ بات
दुश्मन भी मानते थे कि वो बिक नहीं सकते थे, ना झुक सकते थे। जिस बात पर डट जाते थे, डटे रहे। कांग्रेस का नारा था क्विट एंड गो, छोड़ो और चले जाओ। इन्होंने बनाया बांटो और चले जाओ, यानी कि मुल्क तकसीम करो, पाकिस्तान बने और फिर चले जाओ, और जब तक तकसीम ना होए उस वक्त ना जाओ। तो ये इसमें हमें कामयाबी हुई, अल्लाह ने कामयाबी दी क़ायद-ए-आज़म की बात को। तो बिलाखिर मामला कहाँ कब पहुँचा, बिलाखिर माउंटबेटन के आने पर पहुँचा। वो एज लास्ट वाइसराय आया, वो बादशाह का कज़न था। तो उसको ये मैंडेट दिया गया था कि पहले कोशिश करो कि तकसीम ना हो, अगर ये मुमकिन ना हो सके तो फिर तकसीम कर दो। तो उसने जो कोशिश की वो नाकाम हुई, और उसके बाद फिर उसने एक मंसूबा बनाया तकसीम का, और उसको इंग्लैंड भेज दिया मंजूरी के लिए। वहाँ से पार्लियामेंट ने उसको मंजूर करके वापस भेजा। तो यहाँ जो इत्तला मिली वो 3 जून को मिली थी। 3 जून की तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस दिन माउंटबेटन ने तकरीर की इस पर रेडियो पर, उसके बाद नेहरू ने तकरीर की, और नेहरू के बाद क़ायद-ए-आज़म ने तकरीर करनी थी। तो क़ायद-ए-आज़म तो उस टाइम पर आए जो मुकर्रर था, लेट नहीं हुए थे, ना पहले आए ना बाद में, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम पहले से शुरू कर दिया हुआ था। तो क़ायद-ए-आज़म ने पहले भेजा अपने ड्राइवर को कि पूछो कि कार कहाँ खड़ी करनी है। माउंटबेटन ने कहा कि जहाँ मेरी कार है उसके साथ गाड़ी आपकी। तो क़ायद-ए-आज़म आए, तशरीफ़ लाए। तो जब वो अंदर दाखिल हुए तो ये आवाज़ आ रही थी नेहरू की कि जय हिंद, यानी हिंदुस्तान की फतह। तो क़ायद-ए-आज़म ने एतराज़ किया वाइसराय पर कि अभी हिंद तो बना ही नहीं, अभी तो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया। अगर डोमिनियन बनेगी, डोमिनियन के बाद कुछ मामला आएगा, उस वक्त इसने ये नारा क्यों लगाया है, क्या स्क्रिप्ट में था? उसने कहा स्क्रिप्ट में नहीं था। तो उसने कहा फिर, तो उसने कहा आप भी जो चाहें नारा लगा लें। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। फिर क़ायद-ए-आज़म ने जब तकरीर की, तकरीर करके उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का नाम सुनकर और जिंदाबाद के लफ्ज़ सुनकर, और ये भी देख कर कि क़ायद-ए-आज़म रेडियो पर बोल रहे हैं, क्योंकि सियासी लीडर रेडियो पर तो नहीं कभी बोलते थे। तो मुसलमानों में एक बड़ा जोश पैदा हुआ। वो जो पाकिस्तान हमारे क़ायद-ए-आज़म चाहते थे लेना, वो और तरह का था, और जो गर्दिश ज़माना ने हमें दिया है ये और तरह का है। ये बहुत मुश्किलों से और मुसीबतों से गुज़र कर हमने हासिल किया है, और हासिल करने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो नौजवान नस्ल को ये याद रखना चाहिए कि क़ायद-ए-आज़म की ज़ुबान से मैं कहता हूँ कि लाया हूँ तूफ़ान से कश्ती निकाल के, रखना इसे मेरे बच्चों संभाल के। अब इसको संभाल कर रखना नौजवानों का काम है और आइंदा नस्लों का है। हिंदू ने, हमारे दुश्मनों ने तो ये सोचा हुआ था कि पाकिस्तान को पैदा होते ही मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने हमें बचाए रखा है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह को यही मंजूर है कि पाकिस्तान कायम व दायम रहे, और इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा।